بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنظیم لجنہ اماء اللہ کی ضرورت، قسط چہارم، مضمون فہمیدہ بٹ صاحبہ، جرمنی۔ گزشتہ سے پیوستہ 15 نمبر۔ نقطہ 15، چونکہ جماعت کسی خاص گروہ کا نام نہیں، چھوٹے بڑے، غریب امیر سب کا نام جماعت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس انجمن میں غریب امیر کی کوئی تفریق نہ ہو، بلکہ غریب اور امیر دونوں میں محبت اور مساوات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور ایک دوسرے کی حقارت اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا مادہ دلوں سے دور کیا جائے کہ باوجود مدارج کے فرق کے اصل میں سب مرد بھائی بھائی اور سب عورتیں بہنیں بہنیں ہیں۔ نمبر 16، اس امر کی ضرورت ہے کہ عملی طور پر خدمت اسلام کے لیے اور اپنی غریب بہنوں اور بھائیوں کی مدد کے لیے بعض طریق تجویز کیے جائیں اور ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ نمبر 17، اس امر کی ضرورت ہے کہ چونکہ سب مدد اور سب برکت اور سب کامیابیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اس لیے دعا کی جائے اور کروائی جائے۔ جماعت احمدیہ کی خواتین کی یہ تنظیم اپنے خلیفہ کی قیادت میں دھیرے دھیرے ایک مضبوط عمارت بنتی چلی جائے گی۔ قادیان سے تنظیم کی شاخیں پھوٹ پھوٹ کر ہندوستان کے دوسرے شہروں میں پھلنے پھولنے لگیں گی۔ حضور رضی اللہ عنہ کے ساتھ خواتین مبارکہ، خصوصی طور پر حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ، حضرت ام المومنین، ان کی 2 شاعر اللہ صاحبزادیاں، دوسری خواتین مبارکہ اور بہت سی ابتدائی احمدی لجنہ کی ممبرات نے اپنے خلیفہ کا ساتھ دیتے ہوئے ہندوستان کے بیشتر شہروں میں لجنہ اماء اللہ کی تنظیمیں جاری کیں، یعنی ہر شہر میں لجنہ کا ایک دفتر امیر جماعت کی نگرانی میں کھول کر خواتین کی ایک ممبر صدر اور اس کے ساتھ مددگار خواتین کی عاملہ بنا کر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ہدایات کے مطابق خواتین کی تعلیمی، تربیتی اور فکری ترقی کے میدان کھلنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ محض 3 برس میں 1925 میں سیالکوٹ میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی اجازت اور رہنمائی سے چندہ اکٹھا کر کے مدرسۃ البنات کی بنیاد ڈالی گئی۔ سیالکوٹ کی اچھی تعلیم یافتہ ممبرات نے اپنی خدمات مفت پیش کیں۔ تقسیم بر صغیر کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک پورا باغ ایک جگہ سے دوسری جگہ لگا دیا۔ ربوہ کو حضرت چھوٹی آپا کی صدارت میں لجنہ مرکزیہ کی حیثیت حاصل رہی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ ہماری عورتوں نے بھی دعوت اللہ میں اپنا کردار بہت احسن رنگ میں نبھایا ہے۔ پیمفلٹ لٹریچر تقسیم کرنا، اپنے ملنے والوں اور ہمسایہ میں جماعت کا تعارف کرانا، بک سٹال نمائش لگانا وغیرہ۔ لجنہ کے شوق تبلیغ کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے بہت ابھارا۔ آپ کا ایک خواب تھا جس میں آپ کو لجنہ کا تیر کہا گیا تھا۔ لجنہ ربوہ کے سالانہ اجتماع 1982 میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں لجنہ کے ان تیروں میں سے ہوں جو خاص اہم وقت کے لیے بچا کے رکھے جاتے ہیں اور اپنے وقت پر انہوں نے استعمال ہونا ہے، لیکن بعض اوقات ایسی ہنگامی ضروریات پیش آ جاتی ہیں کہ ان کے بعد کے بچائے ہوئے تیروں کو وقت سے پہلے بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آج ایک ایسا ہی وقت ہے۔ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں سب سے اہم مطلب جو اس کا ہے وہ یہی ہے کہ لجنہ کو یعنی احمدی مستورات کو جہاد میں حصہ لینا پڑے گا۔ ہر احمدی خاتون کو، خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی، تبلیغ میں جھونک دیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک کھلا چیلنج ہے تمام دنیا کی خواتین کے لیے، احمدی خواتین سی کوئی اور خواتین تو لا کر دکھاؤ۔ کتنی عظمت کی زندگی ہے، کتنی اعلیٰ مقاصد کے لیے وقف ہیں، ان کی لذتوں کے معیار بدل چکے ہیں، ان کے دلوں میں باقی رہنے والی لذات ہیں جو اس زندگی میں بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں، اور اس دنیا میں بھی احمدی خواتین اپنے خلفائے کرام کے زیر سایہ صبر و رضا الہی، توکل، زہد اور تقوی کی روایت چلتی جا رہی ہیں، بلکہ اولاد کی تربیت کر کے نئی نسلوں کے ذریعے جماعت کو ایک اور عظیم قوت فراہم کرتی جا رہی ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم اور پیارے آقا سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی تربیت، رہنمائی اور دعاؤں سے لجنہ اماء اللہ عالمگیر کی کامیابیوں کا سفر جاری ہے۔ پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، لجنہ کی تنظیم کے قیام سے آپ کو، احمدی عورت کو، اللہ تعالیٰ نے وہ مواقع میسر فرما دیے ہیں
جہاں آپ اپنے علم اور تجربے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور اپنی صلاحیتوں اور اہلیتوں کو مزید چمکا سکتی ہیں۔ بس اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ بحوالہ الفضل انٹرنیشنل، 19 جون سن 2015۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے لجنہ اماء اللہ بھارت کے 25ویں اجتماع کے موقع پر عطا فرمودہ اپنے خصوصی پیغام میں فرمایا: میرا پیغام یہ ہے کہ آپ احمدی مستورات ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے خاص فضل سے زمانے کے امام کو مانا اور آپ کے بعد خلافت احمدیہ سے وابستہ ہو کر اس کی برکات سے متمتع ہو رہی ہیں۔ آپ نے خلیفہ وقت کی رہنمائی میں اسلامی تعلیمات سے سب دنیا کو روشناس کروانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اور آپ کی اولاد ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو، تاکہ آپ اپنے قول و فعل دونوں سے اسلامی تعلیمات کا پرچار کر سکیں۔ بحوالہ الفضل انٹرنیشنل، 26 نومبر سن 2019۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پیارے آقا سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ہر حکم پر دل و جان سے عمل کریں اور ہماری زندگیوں کا مقصد خدا تعالیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت ہو۔ آمین۔ مضمون جاری ہے۔ آواز مرزا عمران احسن۔